معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کا فرمان ہے، اے ایمان والو، نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض۔ اے ایمان والو، نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرو، اور جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو ویسے نبی کو نہ پکارو۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ ان دو باتوں کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا کہ نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ نبی نے جو بات کہہ دی اس کو آخری حرف مان لو، اور نبی جب بات کریں تو ان کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرو، اور جب تم کسی کو پکارتے ہو تو اس انداز سے نبی کو نہ پکارو۔ یہ دونوں بے ادبی کی چیزیں ہیں۔ اگر کوئی بندہ ایسا کرتا ہے، یہ آیت کریمہ جس کی شان نزول خاص ہے لیکن حکم عام ہے، خاص واقعے کے وقت میں یہ صورت نازل ہوئی ہے، لیکن ایسا نہیں کہ اس آیت کا حکم اسی وقت کے لیے تھا۔ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے کسی خاص واقعے میں، لیکن اس کا حکم خاص نہیں ہے، عام ہے۔ قیامت تک کی صبح کے لیے اللہ نے یہ آیت بیان فرما دی۔ اے ایمان والو، نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرو، ایک حکم یہ، اور دوسرا یہ کہ جب نبی کو تم پکارو، کچھ سوال کرنا ہے، کچھ پوچھنا ہے، تو جیسے تم اپنے دوست کو، اپنے رشتہ دار کو پکارتے ہو، کسی عام آدمی کو پکارتے ہو، اس انداز سے نبی کو نہ پکارو۔ اگر کوئی بندہ ایسا کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی سزا دی ہے کہ اس سے بڑی سزا ہو ہی نہیں سکتی۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ جس طرح انسان کی پوری زندگی کی کمائی چوری ہو جائے، پوری زندگی کی محنت سے جو مال جمع کیا ہے وہ مال جل جائے، چوری ہو جائے، جو سرمایہ اس نے ذخیرہ کیا ہے اگر وہ کوئی اچک لے، چوری کر لے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس بندے پر کیا مصیبت گزرے گی، کیا ان کا حال ہوگا جو پوری زندگی کی کمائی گنوا چکا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے میرے بندو، اگر نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند کر دو گے اور نبی کو تم اپنے جیسوں کو بلاتے ہو ویسے بلاؤ گے، یہ دونوں چیزیں بے ادبی کی ہیں، تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو حبط کر لے گا، تمہارے اعمال کو جلا دے گا، ختم کر دے گا، کھا جائے گا۔ یہ بے ادبی تمہارے اعمال کو، تمہاری نیکیوں کو، تمہاری نمازوں کو، تمہارے حج اور زکوٰۃ کو، اور زندگی میں جو تم نے اعمال کیے تھے اس کو اس طرح سے ختم ہو جائے گا کہ جیسے تم نے کچھ کیا ہی نہیں۔ پوری زندگی کی پونجی، پوری زندگی کی نیکیاں، پوری زندگی کے اعمال بے ادبی کی وجہ سے
سوخت کر دیے جائیں گے، حبت کر دیے جائیں گے، آج کے زمانے کے حساب سے جیسے وائرس ہوتا ہے، کمپیوٹر میں وائرس آ گیا، موبائل میں وائرس آ گیا تو پورا ڈیٹا ختم ہو جاتا ہے، اور آپ جب دیکھیں گے تو اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ سوچیں گے بھائی اس میں نے یہ فائل رکھی تھی، سیو کر کے رکھا تھا، کوئی میرا کمپیوٹر چھونے والا نہیں ہے، کوئی میرا موبائل چھونے والا نہیں ہے، میں اپنے طور پر استعمال کرتا ہوں، پھر بھی یہ ڈیٹا نہیں ہے۔ تو آپ کو حیرت ہوتی ہے نا کہ ہمارے کمپیوٹر میں وائرس آیا، اس نے اٹیک کیا اور پورا ڈیٹا ہمارا ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، اگر تم نے نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کی اور نبی کو پکارنے کی طرح، اپنے کو پکارنے کی طرح نبی کو پکارو گے تو پھر تمہارے اعمال حبت کر لیے جائیں گے اور تم کو احساس بھی نہیں ہوگا، تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اگر کوئی بندہ بہت ساری نیکیاں کر کے رکھا ہے لیکن خدا نہ خواستہ اس سے اگر کبھی بے ادبی ہو جا رہی ہے، حضور کے فرمان کو ٹھکرا رہا ہے، بے ادبی کی اس میں شائبہ نظر آ رہا ہے، بے ادبی کا پہلو نظر آ رہا ہے، تو پھر اس کی ایک بھی نماز اس میں محفوظ نہیں ہے، اس کے نام اعمال میں ایک بھی نیکی اس کی محفوظ نہیں ہے۔ اللہ نے فرما دیا وہ تمہاری نیکیاں ختم ہو گئیں، تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو کتنا معظم بنایا، کتنا عزیز بنایا کہ ذرا سی بھی بے ادبی اللہ تعالیٰ گوارا نہیں فرماتا۔ کیا محبت تھی اللہ کو اپنے رسول سے، ذرا سی بھی بے ادبی کو۔ اور میں بتاؤں، زمانے جاہلیت میں لوگ اپنے چرواہوں کو راعی کہتے ہیں، عربی لینگویج کے حساب سے راعی کہا جاتا ہے، نگہبان، نگراں۔ تو لوگ ایک دوسرے کو اگر کبھی طعنہ دیتے یا اپنے چرواہے کو بلاتے تو اس کو راعی کہہ کر پکارتے تھے، اور کوئی گالی نہیں ہے۔ راعی کے معنی چرواہے کے، نگرانی کرنے کے، یہ سب آتے ہیں اور غلط نہیں ہے، لغت میں، ڈکشنری میں یہ معنی ملتا ہے۔ لیکن قربان جائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی اللہ کو، آپس میں ایک دوسرے کو راعی کہتے تھے، چرواہے کو راعی کہا جاتا ہے۔ کبھی کسی کو عام طور پر اس طرح کے الفاظ استعمال کر لیتے تھے، کبھی رفع کے طور پر، کبھی کسی کو طعنہ دینے کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو مخاطب ہو کر فرماتے تو وہی عادت یہاں بھی رہتی تھی مجلس میں، جیسے باہر ایک دوسرے سے کبھی بولتے تھے راعی، اے میرے چرواہے آؤ ادھر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مجلس میں بیٹھ کر آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے یہی ایک لفظ آتا ہے جس کا معنی ہے راعینا، یعنی اے اللہ کے رسول جو آپ نے فرمایا ہے وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا یا ہم سن نہیں سکے، اے اللہ کے رسول آپ دوبارہ ارشاد فرمائیں۔ دوسرے لوگ چرواہے کے طور پر اس لفظ کا استعمال کرتے تھے، اور مجلس میں بیٹھ کر صحابہ کرام راعی یعنی اے اللہ کے رسول میری طرف متوجہ ہوں، آپ اپنے ارشاد کو دوبارہ بیان فرمائیں، میری رعایت فرمائیں، میں نہیں سمجھ سکا، میں نہیں سن سکا، اس لیے دوبارہ ارشاد فرمائیں۔ صحابہ کرام اس لفظ کو اس معنی سے استعمال کرتے تھے
اچھا معنی، اب جیسے میری بات ہے، اگر آپ کو میری بات سمجھ میں نہیں آئی تو آپ اردو سے کہیں گے نا حضرت ذرا دوبارہ بولو، تو وہی معنی اس کا ہے راعینا، اے اللہ کے رسول آپ دوبارہ ارشاد فرمائیں۔ لیکن چونکہ اس لفظ کا معنی کچھ اور بھی نکلتا تھا، دوسرے لوگ اس کو چرواہے کے معنی میں بھی استعمال کرتے تھے۔ صحابہ کرام حضور سے محبت میں کہتے تھے راعینا، اے اللہ کے رسول مجھے دوبارہ بیان فرمائیں، ارشاد فرمائیں، ہم لوگ نہیں سمجھ سکے۔ اور مجلس کے باہر ایک دوسرے کی زبان میں راعی جس کے معنی چرواہے کے آتے تھے، دونوں سیم لفظ ہے، راعی، یہاں بھی راعی وہاں بھی راعی، معنی میں کوئی زیادہ فرق نہیں تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے راعینا کہنے سے منع کر دیا صحابہ کرام کو۔ سوچ کر دیکھیے، جب کفار و مشرکین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے تو راعی ذرا عین کو یا کے ساتھ گھسیٹ کر بولتے تھے، تو ان کا معنی کیا ہوتا تھا؟ اے میرے چرواہے۔ کفار و مشرکین جب کہتے تو راعی کہتے تھے، اور صحابہ کرام راعینا کہتے تھے۔ ایک ہی لفظ ہے، کفار و مشرکین اسے عین کو گھسیٹ کر یا کے ساتھ اس کو پکارتے تھے، جس کا معنی ہوتا تھا اے میرے چرواہے۔ ذلت کے لیے، بے ادبی کے لیے یہ لفظ کفار و مشرکین استعمال کرتے تھے، اور اسی لفظ کو صحابہ کرام کس کے لیے؟ اے اللہ کے رسول آپ دوبارہ ارشاد فرمائیں، ہم لوگ نہیں سمجھ سکے، ہم لوگ نہیں سن سکے، آپ دوبارہ ارشاد فرمائیں، ہماری رعایت فرمائیں۔ صحابہ کرام اچھے معنی میں استعمال کرتے تھے، کفار و مشرکین بے ادبی میں استعمال کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کے بولنے پر صحابہ کرام پر پابندی لگا دی اور کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو تم اپنے نبی کو راعنا مت کہو۔ حالانکہ ان کی مراد اچھی ہوئی تھی، صحابہ کرام جو کہتے تھے اس کا معنی یہ ہوتا تھا کہ اے اللہ کے نبی ہماری رعایت فرمائیں، آپ کی بات ہم نہیں سن سکے، نہیں سمجھ سکے، اس لیے دوبارہ ارشاد فرمائیں۔ لیکن چونکہ اسی لفظ کو کفار و مشرکین بے ادبی کے طور پر استعمال کرتے تھے، چرواہے کے معنی کے لفظ کو استعمال کرتے تھے، ان کے استعمال کرنے کا ارادہ اور نیت الگ ہوتی تھی، لفظ ایک ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو یہ فرمایا کہ اے میرے بندو، اے ایمان والو، اب تم اس لفظ کو استعمال ہی نہ کرو تاکہ کسی کو موقع نہ ملے اس لفظ کو استعمال کرنے کا۔ اگر تمہیں یہ کہنا ہے اے نبی ہم نے بات نہیں سمجھی، آپ ذرا دوبارہ ارشاد فرما دیں، تو راعینا کی جگہ پر انظرنا کہو، انظرنا، اے اللہ کے نبی آپ دوبارہ ارشاد فرمائیں، ہماری طرف متوجہ فرمائیں۔ تو اس واقعے سے اور اس لفظ سے غور کریں کہ اللہ نے اپنے نبی کے ادب کا کس حد تک حکم دیا ہے۔ ایک ہی لفظ استعمال ہوتا تھا، کفار و مشرکین بے ادبی کے لیے استعمال کرتے تھے، اور صحابہ کرام اچھے ارادے کے لیے اپنے اعتبار سے استعمال کرتے تھے۔ لیکن چونکہ اس لفظ میں دونوں ہو سکتا تھا، عزت بھی بے ادبی بھی، اللہ تعالیٰ نے بندوں سے، مومن بندوں سے فرمایا کہ اب تم راعینا مت کہو، انظرنا کہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا کتنا ادب فرمانا چاہتا ہے، کتنا ادب کروانا چاہتا ہے۔ ذرا سی بھی کسی مومن بندے کی طرف سے بے ادبی ہو گئی وہ مومن نہیں رہتا، ذرا سی بھی بے ادبی ہو گئی مسلمان نہیں رہتا۔ آج شریعت پر طرح طرح کے جملے کسے کہے جاتے ہیں۔ بے ادبی کا ایک تو طریقہ وہ تھا جو اللہ کے رسول کی زندگی میں لوگ کرتے تھے کہ آپ کی بات کا انکار کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو، اسلام کے ایمان کو، ساری باتیں آپ نے تبلیغ کی،
اور لوگوں نے انکار کر دیا، تو ایک اصل انکار تو یہ ہے جو ہو چکا، اور ایک انکار یہ بھی ہے کہ آج اگر مسلمانوں سے شریعت کی باتیں کہی جائیں، آج سنت کی باتیں کہی جائیں، تو آج بھی مسلمان شریعت کی باتوں کا انکار کرتے ہیں عملی طور پر۔ اس زمانے میں عملی طور پر، زبانی طور پر انکار کرتے تھے، اور آج ہم اپنے کردار سے، عمل سے انکار کر رہے ہیں۔ زبان سے تو انکار نہیں کرتے، ہاں کوئی بدبخت اور بدنصیب ہوگا اس زمانے میں بھی جو حضور کی شریعت اور سنت کا انکار کرے۔ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، بہت سارے لوگ شریعت کی باتوں کا انکار کرتے ہیں۔ آپ جب فیصلے میں بیٹھیں گے، میاں بیوی کے درمیان میں لڑائی جھگڑا ہے، اب دونوں طرف سے فیصلے کے لیے لوگ جمع ہوئے، تو کوئی بدنصیب کمینہ انسان ایسا ہوتا ہے جو وہ کہتا ہے بھائی شریعت کو یہاں لاؤ نکو، شریعت پر کون چل رہا ہے، شریعت کی باتیں نہیں چاہیے، یعنی وہ انکار کر رہا ہے شریعت کا۔ اب آپ جا کر کسی عالم دین سے، کسی مفتی سے پوچھیں جو پنچایت میں فیصلوں میں اس طرح کی بات کرتا ہے، وہ اس کا ایمان محفوظ ہے یا وہ اسلام سے نکل گیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر درجے ادب کرنا ہے۔ آپ حیات سے ہیں، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں حیات سے ہیں۔ اسی لیے جب ہم مدینہ منورہ جاتے ہیں، روضہ رسول پر حاضر ہوتے ہیں، تو السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر سلامتی ہو، سلام علیکہ یا رسول اللہ کہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں حیات سے ہیں۔ آپ کو مردہ نہ کہو، یہ نہ سمجھو تھے اب نہیں ہیں، آج بھی ہیں اپنی قبر مبارک میں۔ تو اگر کوئی انکار کر رہا ہے، کیا وہ مسلمان رہے گا؟ کوئی شریعت اور سنت کو پاؤں تلے رو دے، وہ مسلمان رہے گا؟ عشق اور محبت کا دعویٰ بہت کیا جاتا ہے، لیکن عشق اور محبت رسول کے نام پر جو تماشے ہو رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہ بغیر کسی رہبر کے، بغیر کسی شریعت کے، بغیر کسی رہنما کے یہ لوگ پیدا ہو گئے ہیں، کوئی ان کو راستہ بتانے والا نہیں۔ محلے میں کئی مسجدیں ہوتی ہیں، تمہارے گھر میں نمازی ہوتے ہیں اور تمہارے گھر میں قرآن بھی ہوتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ پڑھتے نہیں، سمجھتے نہیں، لیکن ہر مسلمان کے گھر میں قرآن ہے، لیکن اپنے کرتوتوں سے یہ ثابت کرتے ہو کہ ہمیں قرآن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمیں علماء کی بات کو سننے سے کوئی مطلب نہیں ہے، جو ہماری طبیعت چاہے گی وہی ہم کریں گے۔ جو عاشق رسول ہوتا ہے وہ باادب ہوتا ہے۔ کس نے کہہ دیا محض عشق رسول اور محض محبت رسول تمہاری مغفرت کا ذریعہ بن جائے، اور وہ بھی بے ڈھنگی محبت کہ تمہارے ماں باپ شرما جائیں، تمہارے پڑوسی شرما جائیں، تمہارے دوست احباب اور شریف لوگ تمہیں اپنے پاس میں دیکھنا نہ چاہیں، ایسی محبت یہ عیاشی ہے، یہ ہوائے نفس ہے۔ ایک بہانہ تجھے مل گیا، ولادت رسول پر خوشی منانے کی بات جو کہی جاتی ہے اس کو تم نے غلط سمجھ لیا ہے۔ جیسے گناہ کرنے کی کسی کو سرٹیفکیٹ مل جائے قانونی، تو اسی طریقے سے تمہیں میلاد النبی کا ایک لباس دے دیا گیا، اب تم جو چاہو کرو، نمازوں سے کوئی تعلق نہیں، پردے سے کوئی تعلق نہیں، جائز و ناجائز کی کوئی تمیز نہیں، جو چاہو کرو، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ ادب کتنا ہونا چاہیے میں بتاؤں؟ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنی عمرو بن عوف، ایک قبیلہ ہے، خاندان ہے،
اس قبیلے میں فیصلے کی نوبت آئی، میاں بیوی کا یا خاندان کا کوئی لفڑا تھا، جھگڑا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور چند صحابہ کرام اس فیصلے میں چلے گئے۔ فیصلہ ہونے لگا، ادھر سے باتیں ادھر سے باتیں، دونوں طرف سے سن کر اب فیصلہ کرنا ہے، تو اس میں تاخیر ہو گئی۔ تاخیر اتنی ہو گئی کہ مسجد نبوی میں نماز کا وقت ہو گیا، انتظار ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول تشریف لائیں گے، نماز پڑھائیں گے، لیکن حضور چونکہ فیصلے میں تھے، دو گروہوں کے درمیان، دو مسلمانوں کے درمیان، دو مسلم جماعتوں کے درمیان اگر کوئی صلح کرتا ہے، اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اجر رکھا ہے۔ تماشا نہ دیکھیں، مسلمان اگر لڑ پڑے تو فوراً کوئی تیسرا آدمی وہاں کود پڑے، دونوں کو الگ کرے، دونوں کو بٹھائے اور فیصلہ کرے۔ فیصلے سے رحمان خوش ہوتا ہے، شیطان ذلیل ہوتا ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ ہم مسلمانوں میں تفرقہ ڈالیں، مسلمانوں میں انتشار پیدا کریں، مسلمانوں میں خون خرابہ کریں، اور ہمارا رحمان چاہتا ہے کہ ہمارے بندے آپس میں مل کر زندگی گزاریں، ایک دوسرے کے پیار محبت میں زندگی گزاریں، ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد و اتفاق سے زندگی گزاریں، ایک دوسرے کی خوشی میں شامل ہوں، ایک دوسرے کے غم میں شامل ہوں۔ یہ اسی وقت ہوگا جب مسلمان متحد رہیں گے، اتفاق رہے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر دو مختلف جماعتوں میں، خاندانوں کے درمیان میں صلح کرتے کرتے لیٹ ہو گیا، تاخیر ہو گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو مؤذن رسول تھے، مسجد نبوی کے مؤذن تھے، انہوں نے دیکھا کہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں تک انتظار کرنا تھا کر لیے، لیکن جب وقت زیادہ ہونے لگا تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، مسجد نبوی میں بیٹھے تھے۔ انہوں نے درخواست کی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم آنے میں تاخیر ہو رہی ہے، صحابہ کرام جماعت کے منتظر ہیں، تو اچھا ہوتا آپ جماعت کر دیتے، نماز پڑھا دیتے۔ صحابہ کرام میں کسی کو وہ طاقت نہیں تھی، کسی میں بھی وہ طاقت نہیں تھی کہ حضور موجود ہوں اور کوئی مصلی پر کھڑا ہو جائے۔ منصب امامت دنیا میں سب سے عظیم منصب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے، بغیر کسی مجبوری کے آپ نے یہ منصب کسی کو نہیں دیا۔ جب آپ مسجد میں نہیں تھے، صحابہ کرام نے ابو بکر سے امامت کروائی، مجبوری تھی۔ اس کے علاوہ بھی جب نمازیں پڑھائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تھے، مرض الوفات میں 17 یا کئی نمازیں حضرت ابو بکر نے پڑھائی تو بیماری کی وجہ سے۔ بہرحال حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا کہ آپ نماز پڑھا دیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نہیں ہیں، جماعت کھڑی ہو گئی۔ جماعت کھڑی ہونے کے بعد دیکھا کہ وہ چہرے انور، وہ جسم اقدس دھیرے دھیرے مسجد کی طرف آ رہا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس فیصلے سے فارغ ہو کر سیدھا مسجد کی طرف لپک رہے ہیں، آ رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی تکلف کے، بغیر کسی اپنے چہرے پر کسی پریشانی کی سلوٹ لیے ہوئے، کسی ناگواری کے آثار ظاہر کیے بغیر آپ تشریف لائے، اور جہاں صف میں ایک جگہ کھڑی تھی، جگہ باقی تھی، وہاں آپ کھڑے ہو گئے، نماز میں شامل ہو گئے۔ اب کیا ہوگا؟ وہ ابو بکر تو امامت کر رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ امام الانبیاء آ چکے ہیں، ان کو خبر نہیں ہے۔ دوسرے صحابہ کرام نے جن کو پتہ چلا کہ حضور تشریف لا چکے ہیں، تو وہ تو بالکل بےتاب ہو گئے کہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں اور امامت ابو بکر کی ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے تالیاں بجانا شروع کیا، تالی اپنے ہتھیلی پہ دوسرے ہاتھ سے یوں مارنا،
نماز میں اگر امام سے کچھ غلطی ہو جائے تو دو طریقہ ہے امام کو بتانے کا. ایک ہے طریقہ تالی مارنے کا، یہ مردوں کے لیے نہیں ہے، عورتوں کے لیے ہے. اس زمانے میں مستورات بھی مسجد میں آتی تھی، نماز پڑھتی تھی، تو عورتوں کے لیے یہ مسنون ہے کہ وہ اپنی آواز سے امام کو متنبہ نہ کرے، امام کو تنبیہ نہ کرے. ہاں مرد حضرات اگر ہیں تو مرد حضرات ان کو بولیں سبحان اللہ الحمدللہ، ان لفظوں کے ساتھ امام کی تنبیہ کرے گا، امام کو لقمہ دے گا. رکوع کرنا تھا سجدے میں چلے گئے، سجدہ کرنا تھا اٹھ کر کھڑے ہو گئے، تو جو کمی پیشی ہو رہی ہے مردوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وہ سبحان اللہ اللہ اکبر کے ذریعے سے امام کو لقمہ دے. لیکن عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنی آواز سے سبحان اللہ الحمدللہ نہ کہیں، اس لیے کہ عورت کی آواز بھی پردہ ہے، عورت کی آواز بھی پردہ ہے. اے میری ماں بہن غور کرو، جس اللہ نے نماز جیسی عبادت میں بھی تمہاری آواز کی حفاظت کی ہے، جس خالق کائنات نے پورے تمہارے جسم کے ساتھ ساتھ تمہاری آواز پر بھی پابندی لگائی ہے کہ کسی غیر محرم کے کانوں میں یہ آواز تمہاری نہ جائے، آج تم اسے رب کائنات کے حکم کو پاؤں تلے رود رہی ہو، بازاروں کی زینت بن رہی ہو، غیر مردوں کی آغوش میں بیٹھتی ہو، تمہاری آواز سے ان کو بے چین کرتی ہو. تم اپنی لچکدار آواز کے ذریعے سے، اپنی سریلی آواز کے ذریعے سے تم غیر مردوں کی دل کو، ان کی نیت کو، ان کی نگاہوں کو بگاڑتی ہو. یہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری نماز میں بھی تمہاری آواز کی حفاظت کی ہے کہ تم اگر امام کو تنبیہ کرنا ہو تو تم آواز سے تنبیہ نہ کرو، تالی بجا دو، ایک دو مرتبہ اس پر مار دو تو امام کو پتہ چل جائے گا، احساس ہو جائے گا. صحابہ کرام نے بھی تالی بجائی. اس وقت ان کو معلوم نہیں تھا مسئلہ، نئے نئے مسلمان تھے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ ان کو کیسے منع کیا جائے. بہرحال جب حضرت ابو بکر صدیق کو پتہ چلا کہ آقا کائنات نماز میں تشریف لا چکے ہیں، امام الانبیاء صف میں کھڑے ہیں، اب تو حضرت ابو بکر صدیق کی حالت خراب ہو گئی. میں اپنی مثال دوں، اگر میں نماز پڑھاؤں اور مجھے پتہ چل جائے کہ ہمارے استاد ہیں نماز میں تو فرق پڑتا ہے. وہ تو آقا کائنات تھے، وہ تو صاحب قرآن تھے، وہ تو امام الانبیاء تھے. حضرت ابو بکر صدیق کی حالت کیوں نہ خراب ہوگی؟ جب صحابہ کرام نے تالی بجائی اور حضور کو اور صحابہ کرام نے جب آواز زیادہ ہو گئی، شروع میں جب ایک دو لوگوں نے بجائی تالی تو ابو بکر کو پتہ نہیں چلا. جب زیادہ لوگوں نے بجانا شروع کیا تو حضرت ابو بکر کو پتہ چل گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اپنی کن اکھیوں سے، اپنے سیدھے اور بائیں طرف کی آنکھوں سے سائیڈ سے دیکھنا شروع کیا، جس کو کن اکھی بولتے ہیں. تب ان کو پتہ چلا ارے ہمارے آقا نماز میں تشریف فرما ہیں. اب وہ سیدھے پیچھے کی طرف ہٹنا شروع کر رہے ہیں، اپنے پاؤں پیچھے کی طرف چلنا شروع کر رہے ہیں، ہٹنا شروع کر رہے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اشارہ فرما رہے ہیں کہ نہیں، تم جاؤ جہاں تھے، نماز پڑھاؤ. حضرت ابو بکر پیچھے ہٹ رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نہیں، جاؤ نماز پڑھاؤ. لیکن میرے دوستو ادب کا تقاضا اتنا تھا، شدت کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق، اللہ تبارک و تعالی حالت نماز میں بھی مسلمانوں کو با ادب بننے کا حکم دیا ہے، لیکن ادب اور محبت ابو بکر کے صدیق میں ایسی تھی کہ نماز میں بھی اس کو نبھایا. وہ نماز میں جب پیچھے ہٹنے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نہیں پڑھاؤ، لیکن ابو بکر وہاں رکے نہیں، پیچھے ہٹے. اور حدیث میں ہے
کہ جتنی نمازیں انہوں نے پڑھا لی تھیں، جتنی بچی تھیں، آدھی نماز حضرت ابو بکر نے پڑھائی اور آدھی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی۔ جب حضور تشریف لا چکے تو ابو بکر کی ہمت نہ ہوئی کہ آگے وہ امامت فرمائے، وہ پیچھے ہٹے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے امامت کی جگہ پر تشریف لے گئے اور نماز پوری فرمائی۔ یہ تھا ادب، ایسی ہوتی ہے محبت۔ تم بے ادبو، بد نصیبو، ڈانس کرنا، پانی سے اپنے بدن کو بھگا کر، میوزک لگا کر اپنے بدن کو، کمر کو مٹکانا، تم سمجھتے ہو ہمارے آقا خوش ہو رہے ہوں گے؟ بد نصیبو، اپنے اس کرتوت پر افسوس کرو، 100 بار افسوس کرو۔ تم امت کو داغدار کر رہے ہو، تم ایمان کا کھلواڑ کر رہے ہو۔ ایسی محبت پوری تاریخ اسلام میں نہیں ملتی جنہوں نے ڈانس کر کر کے، میوزک بجا بجا کر حضور کی ولادت کو منایا ہو۔ کس نے کہہ دیا؟ بڑا دکھ ہوتا ہے اور مجھے افسوس ہے میرے دوستو، 20 سال سے علاقے میں ہوں، افسوس مجھے بھی ہوتا ہے، آپ کو بھی ہوتا ہوگا، لیکن یہ وبا کی شکل اختیار کر رہا ہے۔ اور کہیں ایسا نہ ہو آنے والے زمانے میں کہ خود آپ خون کے آنسو روئیں گے۔ اسلام کا جنازہ نکل رہا ہے، سنتوں کا جنازہ نکل رہا ہے۔ جو کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے، جو نہیں کرنا چاہیے وہ کرتے ہیں۔ وہ عاشق کہاں گئے جو رات رات بھر جاگ کر لائٹیں اور جھنڈیاں لگاتے رہے اور فجر کی نماز میں یا آج تک نمازوں میں نظر نہیں آئے؟ ہمارے آقا جب اس دنیا میں تشریف لے جا رہے تھے، دنیا سے آپ پردہ فرما رہے تھے، تو آپ نے آخری باتیں جو کہی ہیں اس میں یہی فرمایا تھا کہ اے میری امت، نماز قائم رکھنا، نماز، الصلاۃ الصلاۃ، نماز کا اہتمام کرنا، نمازوں کی پابندی کرنا۔ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، نماز معراج کا تحفہ ہے۔ آج تک کسی نبی کو معراج نصیب نہیں ہوئی، اس معراج میں بحیثیت تحفہ، بطور تحفہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے۔ وہ عاشق کہاں ہیں جن کو نماز سے چڑ ہے، جن کو نماز سے دوری ہے، جن کا دل نماز کی طرف نہیں آتا؟ تم جس محبوب کا جشن مناتے ہو ان کو نماز سے بہت تعلق تھا۔ جب کسی کے باپ کا انتقال ہوتا ہے، ماں کا انتقال ہوتا ہے، تو مسئلہ پوچھتے ہیں کہ حضرت میں اپنے ماں باپ کی طرف سے کیا صدقہ کروں؟ بہت سے لوگ تو وہ چیزیں صدقہ کرتے ہیں جو زندگی میں ان کے ماں باپ کھایا کرتے تھے۔ پوچھتے بھی ہیں کہ ہمارے ابا یہ بہت شوق سے کھاتے تھے، میری امی یہ بہت شوق سے کھاتی تھی، وہی صدقہ کرتے۔ کیا تجھے شرم نہیں آتی؟ جس محبوب کا جشن میلاد مناتے ہو اس محبوب کو نماز بہت محبوب تھی، رات رات بھر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے، آپ کے پائے اقدس میں ورم آ جایا کرتا تھا۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد صحابہ کرام کو جمع کیا اور مسئلہ بتایا کہ دیکھو اب نماز میں تالی بجانے کا جو حکم تھا وہ صرف عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے تالی بجانے کا نہیں ہے، اور بہت ساری باتیں فرمائیں۔ اس واقعے میں یہی پیغام دیا گیا کہ دیکھو مسلمانوں میں اگر کبھی تفرقہ ہو جائے، اختلاف ہو جائے تو ان کے درمیان صلح کرایا کرو۔ اس میں تاخیر ہو گئی، نماز میں ذرا دیر ہو گئی، پھر عورتوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ آواز سے اپنے امام کو تنبیہ نہ کریں، ان کی آواز بھی پردہ ہے۔ اپنی عورتوں کو بے پردہ بھیجنے والے، بازاروں کی زینت بنانے والے، غیر مردوں کے سامنے پیش کرنے والے دیوس لوگ سوچیں کہ اللہ نے نماز میں بھی ان کی آواز پر پابندی لگائی ہے، جبکہ نماز میں کسی کا دل نہیں بہکے گا، نماز میں سب کی نگاہوں میں جنت ہے، جہنم ہے، اللہ کا دیدار ہے، لیکن نماز میں بھی اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ عورتیں اپنی آواز کو نہ نکالیں۔ تباہی بربادی خود سے ہم مول لیتے ہیں،
تباہی بربادی ہلاکت ہم خود خریدتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جو حکم دیتا ہے اس پر پابندی سے عمل کرو۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم، اے ایمان والو نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرو، اور تم جیسے اپنوں کو پکارتے ہو تم میں سے بعض کو جو جیسے پکارتا ہے میرے نبی کو نہ پکارو، ورنہ تمہارے اعمال سوخت کر لیے جائیں گے، جلا دیے جائیں گے، خاک کر دیے جائیں گے، راکھ کر دیے جائیں گے، تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تم نماز بھی پڑھتے تھے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے، صدقہ خیرات بھی کرتے تھے، لیکن اگر یہ وائرس اگر کسی کے اندر ہے تو پھر وہ اس کے ساری نیکیاں اس کے ذریعے سے ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے عاشق رسول بنو، بے شک بنو، لیکن ادب بھی سیکھو۔ ادب کا تقاضا یہ ہوتا ہے آپ اپنے باپ کا کیسا ادب کرتے ہو، اپنے استاذ کا ادب کیسے کرتے ہو، اپنے شیخ کا ادب کیسے کرتے ہو، ایک پولیس والے کا ادب کیسے کرتے ہو، ایک بادشاہ کے شاہی محل کا ادب کیسے کرتے ہو۔ کسی آفس میں جہاں تہاں تھوکتے نہیں، کسی آفس میں جیسے تیسے نہیں داخل ہوتے، ڈسپلین کے ساتھ ادب کے ساتھ آپ داخل ہوتے ہیں۔ کیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان دنیا کے عہدے داروں سے بھی کمتر ہیں؟ جانوروں کی شکل اختیار کر کے، جانوروں جیسے حرکت کر کے تم چاہتے ہو کہ ہمارا اسلام زندہ ہوگا، ہمارا اسلام کا بول بالا ہوگا؟ ڈانس کر کے، ناچ کر کے اگر کوئی محبت کو ثابت کرنا چاہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ تم سے اچھے فلم ایکٹر ڈانس کریں گے، ان کو بلوا لو۔ اس لیے میرے دوستو بے شرمی اور بے حیائی اپنے اندر نہ آنے دیں۔ یہ علماء کہتے کہتے تھک چکے ہیں، لیکن امت کا حال جیسے 20 سال 25 سال پہلے تھا بدلنا چاہیے تھا، لیکن حال دن بدن اور بھی خراب ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ آپ کی نگاہوں میں ہو رہے ہیں، ہمارے سامنے ہو رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے، یہ لاوارث بچے نہیں تھے، آپ کے گھر کے بچے ہیں، ہمارے گھر کے بچے ہیں، ان کو کون روکے گا، ان کو کون تنبیہ کرے گا؟ جو غلط ہے اس کو غلط سمجھنا ہے اور چھوٹے سے بتانا ہے۔ جو بچے غلط کرتے ہیں ان کو بتاؤ بیٹے ایسا نہیں کرتے، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، اس سے ہمارے آقا کو تکلیف ہوگی۔ بچپن سے اس کو منع کریں، بتائیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے صدقے کا کھجور اپنے منہ میں لے لیا تھا جو جائز نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی ان کے منہ میں ڈال کر نکالا، جائز نہیں تھا، بچپن میں بھی معاف نہیں کیا۔ حضرت حسن چھوٹے تھے، حضور نے اپنی انگلی ڈال کر ان کے منہ سے وہ کھجور کا ٹکڑا نکالا اور فرمایا ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ آج ہم سب کے لیے سب کچھ جائز ہے، بلکہ چیزیں لا کر اپنے بچے کو دیتے ہیں، بیٹے اس سے سنت کا جنازہ نکالو، بیٹے اس سے اسلام کا جنازہ نکالو، بیٹے اس سے اسلام کا مذاق جتنا ہے کر سکتے ہو کرو۔ یہ ہم اور آپ کرواتے ہیں، میں بچوں کو قصور نہیں دیتا۔ والدین اگر اپنی اپنی ذمہ داری ادا کریں تو انشاءاللہ یہ وبا اور یہ مصیبت اور یہ گناہ اور یہ غلط کام جو کفار و مشرکین کا شیوہ رہا ہے یہ ختم ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔